السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال آیا کہ سر یہ ہمارے ہاں تراویحیں سٹارٹ ہونے والی ہیں اور تراویح پڑھانے کے لیے جن لوگوں کو بلایا جاتا ہے ان کا اجرت لے کر تراویح پڑھانا کیا یہ شرعاً جائز ہے یا ناجائز ہے؟ دیکھیں، قرآن کریم پڑھنے پڑھانے والوں کو اپنے اندر فرسٹ آف آل اخلاص پیدا کرنا ضروری ہے، اور اگر حافظ تیز تیز قرآن پڑھائے تاکہ جو سپانسر ہے وہ خوش ہو، جس نے اس ایک دن یا 3 دن جو بھی ہمارے ہاں جو اسپیڈ تراویحیں ہوتی ہیں، اللہ محفوظ رکھے اس سے، وہ اسپیڈ تراویحوں میں بلایا ہوا ہو تو جلدی جلدی قرآن پڑھا جا رہا ہے، تو یہ تو وبال ہے، ثواب تو نہیں ہے، یہ تو وبال ہے کہ تم لوگوں کے لیے قرآن پڑھتے ہو۔ اور اگر کوئی بڑی خوش آواز سے، بڑی خوش الہانی سے داد پانے کے لیے، اپنے نام چمکانے کے لیے قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو ثواب تو دور کی بات ہے، الٹا ریاکاری میں تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ اسی طرح اجرت کا لین دین بھی نہیں ہونا چاہیے۔ طے کرنے ہی کو اجرت نہیں کہتے، بلکہ اگر یہاں تراویح پڑھانے آتے اسی لیے ہیں کہ معلوم ہے کہ یہاں کچھ نہ کچھ ملے گا ضرور، تو اب آپ نے خود اپنے عمل کی میں اخلاص ختم کر دیا ہے۔ یہ عمل تو اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے نا۔ بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ پہلے ہی طے کر لیتے ہیں، وہ تو خیر بالکل منع ہے، اور اگر وہ طے نہ کریں لیکن پڑھانے والا اس نیت سے آئے کہ یار طے نہیں کرتے لیکن ملے گا کچھ نہ کچھ، چلتے ہیں، امیر پارٹی ہے، پیسے والا محلہ ہے، تو پھر بھی اس کی نیت میں اخلاص نہیں رہا۔ تو اس لیے اجرت جو ہے رقم ہی کا نام نہیں ہے، بلکہ کپڑے یا اناج وغیرہ کی صورت میں بھی اجرت ہی ہوتی ہے۔ ہاں، اگر حافظ صاحب نیت کے ساتھ صاف صاف کہہ دیں کہ میں کچھ نہیں لوں گا، یا پڑھوانے والا کہہ دے کہ کچھ نہیں دوں گا، پھر بعد میں حافظ صاحب کی خدمت کر دیں تو پھر حرج نہیں ہے، کہ بخاری شریف کی روایت کیا ہے، انما الاعمال بالنیات۔ تو اسی لیے اس کا ایک حل پھر علماء نے یہ بھی نکالا ہے کہ بھئی حافظ صاحب کو آپ نے اگر واقعتاً مدد کرنی ہے تو اس کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ لوکل امام صاحب سے یا آپ ڈیل کر لیں کہ حافظ صاحب کو رمضان کے مہینے میں 1-2 نمازیں پڑھانے کی اجازت دے دیتے ہیں مسجد میں، اور پھر ان کی اس وقت، کیونکہ وہ وقت لگا رہے ہیں نا، اس وقت کے، کیونکہ نماز پڑھانے کے تو پیسے ہو نہیں سکتے، انمول ہے وہ، تو وقت کے پیسے طے کر لیتے ہیں کہ آپ نے مسجد میں جو وقت لگایا ہے، تو اس طرح ان کو آپ کچھ اس طرح اگر ان کو امپلوائے کر کے، پارٹ ٹائم امپلائی کر کے اگر آپ ان کو کچھ کمپنسیشن دینا چاہتے ہیں، وہ ایک حل ہے اس کا۔ اور اسی طرح امام احمد رضا خان بریلی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اجرت دے کر اس طرح کے جو معاملات ہیں اس کے بارے میں سوال کیا گیا، جس میں قرآن کی تلاوت بھی داخل تھی، تو آپ نے فرمایا کہ تلاوت قرآن اور ذکر الہی، ان پر اجرت لینا دینا دونوں حرام ہیں، لینے دینے والے دونوں گنہگار ہوتے ہیں، اور جب یہ فعل حرام کے مرتکب ہیں تو ثواب کس چیز کا بھیجتے ہو آگے؟ تو بہرحال فتاوی رضویہ میں اس پر بڑی تفصیلات موجود ہیں۔ پھر ہمارے ہاں جو قرآن خوانیاں ہوتی ہیں نا، یا جو ختم ہوتے ہیں، ان میں بھی بڑی چیزیں ہوتی ہیں، اس پر پھر کبھی بات کریں گے، آج بات نہیں کرتے، اور فتاوی رضویہ سے آپ کو دکھاؤں گا۔ جب ہم اس طرح کے معاملے میں آپ کو صحیح سچ حق بیان کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید سنی نہیں ہوگا، غیر سنی ہوگا، دیوبندی ہوگا، اہل حدیث ہوگا، کچھ اور ہوگا، پر سنی نہیں ہوگا، کہ سنیوں کے ہاں تو یہ ساری چیزیں، یہ لینا دینا تو چلتا رہتا ہے۔ یہ وہی لوگ یہ سمجھتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو سنی تو کہا ہے پر سنیوں کی کتابیں نہیں پڑھی، اور یہ جو بات میں نے ابھی آپ سے ذکر کی ہے نا، یہ بھی فتاوی رضویہ سے ذکر کی ہے، اس کی جلد نمبر 23 صفحہ 537۔ اور فتاوی رضویہ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ امام اہل سنت
امام احمد رضا خان بریلی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، جن کے نسبت سے آپ اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں۔ اور یہ بھی میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر سنی بریلوی ہی ہو۔ بریلوی جو کہتے ہیں وہ تو سنی ہیں، لیکن ہر بریلوی سنی ہی ہو یہ تو ہے، لیکن ہر سنی بریلوی ہی ہو یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ کتنے ہی سنی بریلی شریف کے باہر مدارس سے بھی پڑھے ہوئے ہیں، جو پاکستان اور ہندوستان کی سرزمین سے دور مختلف اور ممالک میں پڑھے ہوئے ہیں، سنی ہی ہیں، حنفی ہی ہیں، پر وہ بریلوی نہیں۔ بہرحال امید کرتا ہوں کہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جب ہمارے مسئلہ کیا ہے کہ جب ہمیں کوئی صحیح سچی بات بتاتا ہے تو ہم اس بات کو ماننے کے بجائے ہم اس شخص کو مورد الزام ٹھہرا دیتے ہیں، اور کرتے وہی ہیں جو نفس نے کہا ہے کہ کرو۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی حفاظ کو بھی تو ضرورت ہوتی ہے، تو اس کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ نہ انہیں یہ نیت کرنی چاہیے قرآن پڑھاتے ہوئے کہ کچھ ملے گا اور اسی لیے ہم نے پڑھانی ہے، نہ انہوں نے اپنے اسپانسرز کو خوش کرنے کے لیے، جنہوں نے بلایا ہے انہیں خوش کرنے کے لیے تراویحیں پڑھانی ہے کہ ہمارے ہاں بھی تو ڈیمانڈ رکھتے ہیں نا لوگ، جلدی پڑھایا کریں یار تم نے قرآن کی تلاوت کے لیے بندے کو بلایا ہے، پھر اس کو کہتے ہو جلدی پڑھایا کریں۔ شرم سے ڈوب مرو یار، ورتل القرآن ترتیلا۔ تم نے بس جمع خرچی کے لیے بلایا ہوا ہے بیسیکلی، کہ ایک بوجھ ہے اتر جائے کہ ہم نے ایک دفعہ دورہ قرآن کر لیا ہے، ختم القرآن ایک دفعہ ہو گیا ہے، بس اسی لیے بلایا ہے، چاہے ایک دن میں ہو جائے، 3 دن میں ہو جائے، سپیڈی تراویحیں ہو جائیں۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ العظیم۔ اب کس بات کو روئیں یار، ہیں؟ اینی وے، تو اللہ سبحانہ و تعالی صحیح، سچی، کھری بات کرنے اور اس کو اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri.